آج ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کی 13 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک دم سے اتنی دولت اور رزق آتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی بھی کوئی ایسی خواہشات ہے جو ابھی تک ادھوری ہے، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی، پھر بھی کوئی امید نظر نہیں آتی، تو آج ماہ شوال کی 13 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آج ہر انسان چاہتا ہے اس کے پاس جلد از جلد پیسہ آ جائے، جلد وہ امیر ہو جائے، جلد اس کی جولیاں بھر جائیں۔ تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لو۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن میرا رب کے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ شوال جو کہ برکت والا مہینہ ہے، شوال جو کہ کامیابی والا مہینہ ہے، اس بابرکت اور قبولیت والے مہینے میں آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں ہے، لوگوں کی منت سماجت کر رہا ہے، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان حال ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ پریشانیوں اور مصیبتوں کے لیے پڑھ لے۔ آج آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت کے لیے، جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، ماہ شوال کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی حاجتیں غیب سے پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ شوال کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ کو دشمن سے بھی حفاظت کرے گا، کیونکہ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے سے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو ختم کر دے گا، ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے، اگر کوئی بیمار بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے سے بیماریاں ختم کر دے گا، زائل کر دے گا۔ اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، یا پھر آپ لوگ کسی بھی بہت ہی خطرناک بیماری میں پھنس چکے ہیں اور آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی اس بیماری میں لگ چکے ہیں، آج کا یہ جو عمل ہے، اسے پڑھنے سے لا علاج بیماری آپ کی حفاظت ہوگی۔ بس آپ نے آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیں گے۔ رب کریم پورے سال کی رحمتیں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم میں پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، جس میں نہ رزق کی تنگی ہے، نہ بیماریوں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شوال کی 13 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، آج یہ وظیفہ ضرور پڑھو، یہ دن بہت خاص دن ہے، یہ دن سال بھر میں ایک بار آتا ہے۔ آج کا دن اتنا بابرکت ہے کہ آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی آج اس بابرکت دن، عظمت والے دن، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا، تو یقین کریں اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ بھی آج کے دن کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم سے پورے سال کی خوشیاں اس کی جولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ شوال کی 13 تاریخ ہفتے کے دن کا یہ جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ 13 شوال ہفتے کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے
ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجیے گا، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کر وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 13 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شوال کی 13 تاریخ ہفتے کا دن، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت، برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے مقصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے بڑے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں اور آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق اور مال اور دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی بے نیاز ہے۔ تو جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ کیسے آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ آج آپ نے اللہ کے یہ مبارک نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں؟ یا وہاب یا رزاق 1 مرتبہ، یا وہاب یا رزاق 2 بار، یا وہاب یا رزاق 3 بار۔ اس طرح سے آپ یا وہاب یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔
جب جب آپ کی زبان سے یا وہاب و یا رزاق نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے ہوئے چلے جائیں۔ 10 بار یا وہاب و یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جولیاں بر بر کر عطا فرمائے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر شوال کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو پھر کیوں نہ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے یہ 2 نام یا وہاب و یا رزاق کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا ہی پرتاثیر ہوگا۔ جس پر برا وقت ہوتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور اسے مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ نے صرف 10 بار یا وہاب و یا رزاق کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ 10 بار یا وہاب و یا رزاق کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور جب شوال کے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ نے آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھ کر کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ استغفر اللہ 1 مرتبہ، استغفر اللہ 2 بار، استغفر اللہ 3 بار۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہو رہیں، وہ آج ماہ شوال کی 13 تاریخ ہفتے کے دن بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب رب راضی ہے، آپ صدا لگا کر جو بھی مانگیں گے ملتا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگیے گا۔ مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجیے گا آپ کی ہر حاجت پوری ہو گئی۔ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں اور خلوص نیت کے ساتھ مانگیے گا۔ دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا، اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔